اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك. حاضرین و خواتین، آج کی ضربت شہادت کی مجلس جو ہمارے مولانا محمد حسین زیدی صاحب خطاب کر رہے ہیں، تو میں بغیر کسی تاخیر کے اب مائک دے رہا ہوں آج کے ناظم جناب عباس جعفری صاحب کو، ماشاءاللہ آغاز کریں۔ السلام علیکم، شکریہ بہت بہت۔ وعلیکم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شکر دے دینا، شکر کی پڑی ہے۔ آج کا سلسلہ حاضرین اس طریقے سے ہے کہ پہلے ہم دعوت دیں گے قرآن کی تلاوت کے لیے ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کو۔ قبل اس سے میں ان کو دعوت دوں، آج کا بتاتے چلیں، آج کے جو بانی ہیں ظاہر نقوی صاحب، اوکے، اور ہمارے محمد عباس رضوی صاحب۔ ظاہر نقوی صاحب اور محمد عباس رضوی صاحب، ہم ان کے بہت مشکور ہیں آج کے پروگرام کے بانیان کے لیے۔ ان کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے آپ لوگوں سے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، میں نام لیتا چلوں۔ ظاہر نقوی صاحب کے مرحومین کا سید نصرت علی نقوی ابن محمد نقی نقوی، ممتاز فاطمہ بنت صفدر حسین زیدی، نسیم فاطمہ نقوی بنت محمد تقی نقوی، اور خوشنود فاطمہ نقوی بنت محمد تقی نقوی، اور سید رفیق حسین، شفیق النساء اینڈ نرجس عباس۔ تو ان سب مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ، ہم سب کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ اور 3 بار کل پڑھ کے سال فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس اس کے ساتھ میں دعوت دوں گا تلاوت قرآن پاک کے لیے ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کو کہ مائک پہ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب۔ شکریہ جی۔ میں آج 19 پارے کی شروع کے آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا یوم يرون الملائکۃ لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناها هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا۔ ترجمہ: جن لوگوں کو یہ توقع ہی نہیں ہے کہ وہ کس وقت ہم سے آ ملیں گے، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم خود اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور انہوں نے بڑی سرکشی اختیار کی ہوئی ہے۔ جس دن ان کو فرشتے نظر آئیں گے، اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہتے پھریں گے کہ خدایا ہمیں ایسی پناہ دے کہ یہ ہم سے دور ہو جائیں، اور انہوں نے دنیا میں جو عمل کیے ہیں ہم ان کا فیصلہ کرنے پر آئیں تو انہیں غبار میں بکھرے ہوئے دھول و غبار کی طرح بے قیمت بنا دیں گے۔ اس دن جنتی لوگ ہوں گے جن کا مستقر بھی بہترین ہوگا اور آرام گاہ بھی خوب ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے ہمارے ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب۔
جو قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. اب میں دعوت دے رہا ہوں جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب کو کہ وہ دعا افتتاح با ترجمہ تلاوت فرمائیں. جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب. جی شکریہ. بر محمد علیہ محمد صلوات. تو میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کہہ کے مخاطب کروں گا جو میرا طریقہ ہے. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدایا میں توصیف و تعریف کا آغاز آپ کی حمد سے کر رہا ہوں اور آپ ہی اپنے کرم سے سیدھی راہ پہ چلانے والے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ عفو رحمت کے موقع پر آپ ہی سب سے زیادہ مہربان ہیں اور سزا انتقام کے مارد پہ سخت ترین سزا دینے والے ہیں اور کبریائی اور عظمت کے مقام پر آپ سب سے بڑے صاحب جبروت ہیں. پروردگار آپ نے ہی مجھے دعا طلب کرنے اور سوال کرنے کی اجازت اور مرحمت فرمائی اور آپ بھی اس سے سننے والے ہیں. میری مدح سرائی کو سن لیجئے اور اے مہربان آپ میری دعا کو شفع قبولیت عطا فرمائیے اور اے بخشنے والے آپ میری لغزشوں سے درگزر فرمائیے. باری الہ کتنے ہی اندو و غم ہیں جن سے آپ نے مجھے نجات دی, کتنے ہی رنج و علم ہیں جن کو آپ نے دور کر دیا, کتنی لغزشیں ہیں جن سے آپ نے گزر کیا, کتنی رحمتیں ہیں جنہیں آپ نے پھیلا دیا اور کتنی مصیبت کی زنجیریں ہیں جنہیں آپ نے کھول دیا. ساری ہم اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے نہ تو کسی کو شریک حیات بنایا اور نہ کسی کو اولاد قرار دیا اور نہ ہی اقتدار میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ ہی عاجزی میں کوئی اس کا سرپرست ہے. تم پر لازم ہے کہ اس کی بڑائی بیان کرو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّن ذُلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس طرح کی ہم اللہ کے لیے مخصوص ہے کہ اس کے جملہ اوصاف کے ساتھ اس کی تمام نعمتوں پر جو اس نے عطا کی ہیں جملہ تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس کے اقتدار میں نہ تو کوئی اس کا مخالف ہے اور نہ ہی اس کے عمل میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا ہے. کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کے تخلیقی کام میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے اور اس کی عظمتوں میں کوئی بھی اس کا عدیل نہیں ہے. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس کا امر نافذ العمل ہے اور جس کے چرچے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. اس کی بزرگی اس کے کرم سے ہویدہ ہے, اس کے ہاتھ جود و عطا کی خاطر کشادہ ہیں. اس کے خزانوں میں کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ اس کی کثرت عطا و جود و کرم میں اضافہ کا باعث بنتی ہے. بلا شبہ وہ ہر شے پہ غالب ہے اور بڑا فیاض ہے. خدا ون میں آپ سے آپ کی بے انتہا نعمتوں سے بہت کم کا سوال کر رہا ہوں باوجود کہ مجھے اس کی ازحد ضرورت ہے اور آپ ان چیزوں سے ہمیشہ سے مستغنا رہا ہیں اور یہ تھوڑا کرم بھی میرے لیے بہت زیادہ ہے جبکہ یہ آپ کے لیے بہت معمولی ہے اور نہایت آسان ہے. اے مالک آپ کی جانب سے میری گناہوں کو معاف کر دینے, میری خطاؤں سے درگزر کرنے اور میرے ظلم کو نظر انداز کر دینے اور میرے بدترین اعمال پر پردہ ڈالنے اور میرے بے شمار جرائم کو برداشت کر لینے کی ادا نے جو میں نے دانستہ یا دانستہ طور پہ کیے ہیں مجھے لالچ دلوائی ہے کہ میں آپ سے اس کرم کا سوال کروں جس کا میں حقدار نہیں ہوں لیکن جسے آپ نے اپنی رحمت سے عطا فرما دیا ہے اور اپنی قدرت کاملہ سے مجھے دکھلا دیا ہے اور اپنی قبولیت کے ذریعے اسے جتلا دیا ہے. لہٰذا میں نے نہایت اطمینان کے ساتھ آپ کو پکارنا شروع کیا اور انتہائی اپنائیت کے ساتھ آپ سے سوال کرنے لگا ہوں. میں نہ گھبرایا ہوں اور نہ ہی خوف زدہ ہوں بلکہ بڑے ناز کے ساتھ اپنے مقصد کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اگر قبولیت میں ذرا سی تاخیر ہو گئی تو میں اپنی جہالت کے سبب آپ پر اعتراض بھی کرنے لگا, حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس تاخیر میں میرا ہی فائدہ ہو. اس لیے تو آپ ہر کام کے انجام سے باخبر ہیں. میں نے ایسا کوئی کریم آخر نہیں دیکھا جو آپ کی طرح اپنے بندے ذلیل کو برداشت کرے. اے میرے پروردگار آپ مجھے بلاتے ہیں تو میں آپ کی طرف سے رخ پھیر لیتا ہوں. آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میں آپ تجھ سے دور بھاگتا ہوں. آپ اپنائیت کا برتاؤ کرتے ہیں تو میں اسے ٹھکرا دیتا ہوں. ایسا لگتا ہے جیسے میں نے ہی آپ پر کوئی احسان کیا ہو. سبحان اللہ. مگر یہ تمام باتیں بھی مجھ پر آپ کی مہربانی کو نہ روکتی ہیں اور نہ ہی مجھے اس فضل احسان کو ختم کرتی ہیں جو آپ کے جود کرم کا نتیجہ ہے. لہٰذا اے اللہ اپنے اس جاہل بندے پر رحم فرمائیے
اور اپنے مزید احسان کے ذریعے اس پر کرم کیجیے. یقین آپ ہی سب سے بڑے فیاض ہیں اور صاحب کرم ہیں. بے شک تمام ہم اللہ کے لیے ہے جو کائنات کے مالک، کشتیوں کو چلانے والا، ہواؤں کو قابو کرنے والا، صبح کا نمودار کرنے والا، روز جزا کا حاکم اور عالمین کا پروردگار ہے. مکمل حمد اس اللہ کے لیے ہے جو علم کے باوجود حلم کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اس طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتا ہے، اور تمام طور توصیف اس اللہ کے لیے ہے جو غضب کے اظہار میں نہایت تاخیر سے کام لیتا ہے جبکہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. جملہ حمد اس اللہ کے لیے جو مخلوقات کو خلق کرنے والا ہے، رزق میں وسعت دینے والا ہے، صبح کا نمودار کرنے والا ہے، صاحب جلال و اکرام اور مالک فضل و انعام ہے. وہ اتنا دور ہے کہ نگاہوں سے اجل ہے، اور ایسا قریب ہے کہ سرگوشیوں سے بھی آگاہ ہے. یقیناً وہ صاحب برکت اور بلند مرتبت ہے. کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی مد مقابل نہیں جو اس کی برابری کرے، اور کوئی اس کے مشابہ نہیں جو اس کی ہمسری کرے، اور کوئی اس کا پشت پناہ نہیں جو اس کی مدد کرے. وہ اپنی عزت کے سبب تمام صاحبان اقتدار پہ غالب ہے. اس کی عظمت کے سامنے بڑے بڑے لوگ سرنگو ہیں. وہ اپنی قدرت سے اس نے جو چاہا پایا. ہر طرح کی ہم اس اللہ کے لیے ہے کہ اسے جب بھی پکارتا ہوں وہ میری دعا سن لیتا ہے، اور میری مسلسل نافرمانیوں کے باوجود میرے عیب کو ڈھانپ دیتا ہے. وہ مجھے گراں قدر نعمتوں سے نوازتا ہے جن کا میں حق نہیں ادا کر سکتا. اس نے کتنی ہی خوشگوار نعمتیں مجھے عطا کر رکھی ہیں، اور بہتری خوفناک محل میں مجھے سہارا دیا ہے، اور بے شمار خوبصورت اور دلربا چیزیں ہیں جن سے مجھے آشنا کر دیا ہے. تو اس انعام اکرام پر میں اس کی حمد و ثنا کر رہا ہوں اور تسبیح کر کے اسے یاد کر رہا ہوں. یعنی میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ اور سبحان اللہ. ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کے حجاب میں نور کو اٹھایا نہیں جا سکتا، اور اس کے دروازے کرم کو بند نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے سائل کو کبھی محروم نہیں کیا جاتا، اور اس کے لو لگانے والے کو مایوس نہیں لوٹایا جاتا. مکمل حمد اس اللہ کے لیے ہے جو خوف زدوں کو امان بخشتا ہے، اور نیکوکاروں کو نجات دیتا ہے، اور کمزوروں کو رفعت عطا کرتا ہے، اور تکبر کرنے والوں کو پستی میں ڈھکیل دیتا ہے، اور بادشاہ کو ہلاک کر کے دوسرے افراد کو اس کا جانشین بنا دیتا ہے. حمد کامل اس اللہ کے لیے جو جائبروں کی کمر توڑنے والا ہے، ظالموں کو ہلاک کرنے والا ہے، بھاگنے والوں کو گرفت میں لینے والا اور ظلم کرنے والوں کو سزا دینے والا ہے، فریادیوں کی فریاد رسی کرنے والا، حاجت مندوں کی حاجتوں کا مرکز، اور صاحب ایمان کے لیے اعتماد کی منزل ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے خوف سے آسمان اور اس کے باشندگان لرزہ برندام ہیں، اور زمین اور اس میں بسنے والے کانپ رہے ہیں. سمندر اور اس کی گاڑیوں کے شناور سب موجیں حوادث سے دوچار ہیں، یعنی تھپڑے کھا رہے ہیں. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس دین کی جانب ہماری رہنمائی کی، اور ہمیں ہدایت کا عرفان نہ ہوتا اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ فرماتا. ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے سزاوار ہے جو خلق کرتا ہے اور خود خلق نہیں ہوا ہے. وہ ہر ایک کا رازق ہے، کوئی اسے رزق نہیں دیتا. وہ سب کو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا. وہ زندوں کو موت سے ہمکنار کرتا ہے اور مردوں کو جلاتا ہے. وہ ایسا زندہ ہے جس سے موت نہیں آتی. ہر قسم کا خیر اسی کے ہاتھ میں ہے اور ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. اے اللہ آپ رحمت نازل فرمائیے اپنے بندے اور رسول، اپنے امین اور اپنے منتخب اور اپنے محبوب، اپنے مخلوق میں سب سے پسندیدہ، سربستہ اور راز کے محافظ، اپنے پیغامات کے مبلغ، انہیں عطا کر دیجئے افضل ترین، سب سے بہترین، خوبصورت ترین، مکمل ترین، پاکیزہ ترین، بلند ترین، سب سے طیب و طاہر، عمدہ ترین، اور ایک سے زیادہ رود، برکت اور رحمت، لطف اور کرم اور سلامتی جو آپ نے اپنے بندوں، نبیوں، رسولوں، منتخب شخصیتوں، اپنے مخلوقات میں سب صاحب کرامات لوگوں کو عطا کی ہیں. یا اللہ رحمت نازل فرمائیے علی پر جو امیر المومنین اور رب کائنات رسول کے وسیع ہیں. تیرے بندے ہیں، آپ کے ولی اور تیرے رسول کے بھائی ہیں، اور مخلوقات پر آپ کی حجتیں، آپ کی بڑی نشانی عظیم شان خبر ہیں. اور رحمت نازل فرمائیے صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا پر جو خواتین عالم کی سردار ہیں. اور اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اور رحمت نازل فرمائیے دو جہاں کے نواسوں، ہدایت کے آئمہ حسن حسین پر جو جوانان جنت کے سردار ہیں. اور رحمت نازل فرمائیے مسلمانوں کے جملہ اماموں پر، علی بن حسین، محمد بن علی، جعفر بن محمد، موسیٰ بن جعفر، علی بن موسیٰ، محمد بن علی، علی بن محمد، حسن بن علی، ان کے جانشین
हादी मेहदी पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। صلی اللہ صلی علیہ علی محمد وآل یہ محمد. تمام آئمہ آپ کے بندوں پر آپ کی حجت ہیں اور ممالک میں امین ہیں، اور ان پر بے شمار مسلسل درود و رحمت ہو. خدایا رحمت نازل فرمائی اپنے ولی امر پہ جو قائم کرنے والے ہیں، اور امید ہیں جہاں ایسے عدل کرنے والے جن کا انتظار ہو رہا ہے، تو انہیں ملائکہ مقربین کے جھمٹ میں رکھیے اور روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائیے. اے جہانوں کے پالن نہار پروردگار، اللہم صلی علی اللہم صلی اللہ محمد علیہ وآل محمد. پروردگار انہیں اپنی کتاب کی طرف بلانے والا اور اپنے دین کو قائم کرنے والا قرار دیجیے، اور انہیں روئے زمین پہ اپنا خلیفہ مقرر فرمائیے. جس طرح آپ نے ان سے ماسبق افراد کو بنایا تھا، اپنے اس دین کو ان کے لیے مستحکم بنا دیجیے جسے آپ نے ان کے لیے پسند قرار دیا تھا، اور ان کے خواب کو عمل میں تبدیل کر دیجیے تاکہ صرف آپ کی عبادت کی جائے اور آپ کے ذات میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے. اللہم صلی اللہ. خداوند انہیں عزت بخشیے، ان کے ذریعے دوسروں کو معزز بنا دیجیے، ان کی مدد فرمائیے، ان کے ذریعے ہماری امداد کیجیے، اور انہیں باوقار نصرت عطا فرمائیے، اور آسانی فتح مبین کا مجدہ سنائیے، اور انہیں اپنی جانب سے ایسا غلبہ عطا کیجیے جو کامرانی کا پیش خیمہ ہو. مالک ان کے ذریعے اپنے دین اور اپنے نبی کی سنت کو عطا فرمائیے تاکہ مخلوقات میں سے کسی کے خوف سے حق کی کوئی بات مخفی نہ رہ جائے. اے آقا، ہم آپ سے ایسی نفیس حکومت کی طلبگار ہیں جس کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو عزت نصیب ہو، اور جس کے ذریعے نفاق اور منافقین کو ذلت ملے، اور آپ ہمیں اپنی اطاعت کی جانب دعوت دینے والوں، اپنی راہ کے قائدین میں سے قرار دیں، اور اس حکومت کے ذریعے ہمیں دنیا و آخرت کی کرامت عطا فرمائیں. آمین. مولا، حق کی جو معرفت ہمیں حاصل ہو چکی ہے، اس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت بھی عطا فرمائیں، اور جن امور کی تک ہماری رسائی نہ ہو سکی ہے ان تک ہمیں پہنچا دیں. خدایا ایمان کے ذریعے ہماری پراگندگی کو دور فرما دیجیے، اور ان کے اس وسیلے سے ہمارے اختلافات کو مٹا دیجیے، اور ان کے واسطے سے ہمارے تفریق کو ختم کر دیجیے، اور ہماری قلت کو کثرت میں تبدیل کر دیجیے، ہماری ذلت کو عزت میں بدل دیجیے. آمین. آمین. ہمارے محتاجوں کو غنی بنا دیجیے. آمین. ہمارے قرضوں کو ادا فرمائیے، ہماری تنگ دستی کو دور کر دیجیے، ہماری ضرورتوں کو پورا کر دیجیے، ہماری دشواریوں کو آسان بنا دیجیے، ہمارے چہروں کو منور کر دیجیے، ہماری رکاوٹوں کو دور کر دیجیے، ہماری حاجتوں کو بر لائیے، ہمارے وعدوں کو پورا فرمائیے، ہماری دعاؤں کو قبول کیجیے، اور ہماری التجا کو بارآور بنائیے، اور امام کے ذریعے سے دنیا آخرت میں ہمیں ہماری آرزوؤں تک پہنچا دیجیے، ہماری رغبت سے بڑھ کر ہمیں عطا فرمائیے. اے بہترین مسئول یا خیر المسئولین، جس سے سوال کیا جائے، اور وسیع تر عطا کرنے والے، امام کے ذریعے ہمارے سینوں کو سکون کی دولت بخش دیجیے. آمین. اور ان کے وسیلے سے ہمارے دلوں کے غصے کو ٹھنڈا کر دیجیے. ہمیں اپنی اجازت سے اس کلمہ حق کی رہنمائی فرمائیے جس میں اختلاف رونما کر دیا گیا ہے. تو آپ جسے چاہے صراط المستقیم کی ہدایت کر سکتے ہیں، اور امام کے ذریعے آپ اپنے اور ہمارے دشمنوں پر کامیابی عطا فرمائیے. اے معبود برحق، آمین. اے اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں فریادی ہیں. اے نبی حضرت محمد کے چلے جانے اور اپنے ولی کی غیبت اور دشمنوں کی کثرت، اور خود اپنے افراد کی قلت سے، فتنوں کی سختی سے، اور زمانے کی بے رخی پر آپ رحمت نازل فرمائیے محمد آل محمد پر. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اور ان حالات میں فوری کامیابی کے ذریعے ہماری نصرت فرمائیے، پریشانیوں کو رفع کیجیے، بعضت امداد کے ذریعے اور اقدار حق کو غلبہ عطا فرمائیے. اپنی رحمت کو ہمارے شامل حال کیجیے، اور ہمیں عافیت کا لباس پہنائیے. آپ کو واسطہ اپنی رحمت کا سب سے بڑے رحم کرنے والے یا ارحم الراحمین. آمین تم آمین. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ، جزاک اللہ. یہ تھے ہمارے ڈاکٹر حسن اختر صاحب جو بہت ہی بہترین ترجمہ دعا افتتاح کا فرما رہے تھے. بہت بہت شکریہ. اب میں دعوت دوں گا ہمارے ایور گرین جناب سید سلطان صاحب کو کہ وہ دعائے مغفرت فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب شہر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صلی علی محمد وآل محمد وارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام واغفر لی تلک الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غیرک یا رحمان یا اللہ اللهم صل صلی على علی محمد وآل محمد. محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ادخل علی اہل القبور السرور آمین اللہم اغن کل فقیر آمین اللہم اشبع کل جائع آمین اللہم اقص کل عریان آمین اللہم اقدنا کل مدین آمین اللہم فرجن کل مکروب آمین اللہم رد کل غریب آمین اللہم فک کل اسیر آمین اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین آمین اللہم اشف کل مریض آمین اللہم سد فقرنا بغناک آمین اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک آمین اللہم ان الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر آمین تم آمین اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت بہت شکریہ جناب سے سلطان صاحب. اب میں سلام کے لیے دعوت دوں گا ہمارے محمد عباس رضوی صاحب جو آج کے بانی بھی ہیں، اور میں ان کو بچپنے سے جانتا ہوں، ہماری کمیونٹی کے بہت ہی خاص فرد، بہت مومن شخصیت. اب میں دعوت دے رہا ہوں جناب محمد عباس رضوی صاحب کو کہ سلام کے اشعار. شکریہ بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. چند اشعار ثواب کی خاطر. مسئلہ آج ہے درپیش اسے حل کر دے، مسئلہ آج ہے درپیش اسے حل کر دے، فکر پر میری کرم اپنا مسلسل کر دے. یا علی لکھنے ہیں اشعار تیری مدحت کے، میں نے آغاز کیا ہے تو مکمل کر دے. بھائی جزاک اللہ جزاک اللہ، واہ واہ ماشاءاللہ. میں ولائے علی کے نشے میں رہتا ہوں، وطن ماشاءاللہ سے دور ہوں، وطن سے دور ہوں پھر بھی مزے میں رہتا ہوں. نثار کھینچا ہے ناد علی کا مان میری، جہاں بھی جاؤں اسی دائرے میں رہتا ہوں. جہاں بھی جاؤں جزاک اللہ. چند شعر ہیں. آباد آدم کی شہرگ میں علی، تن تن میں علی، لفظوں میں علی، نفظوں میں علی، سانسوں میں علی، دھڑکن میں علی، اشکوں میں علی، آہوں میں علی، پلکوں میں علی، اکھین میں علی، دریا میں علی، موجوں میں علی، بادل میں علی، ساون میں علی، سر مست پون رمجھم میں علی، بجلی میں علی، خرمن میں علی، جھرنوں کی شپکتی آنکھوں میں، تاروں سے بھرے آنگن میں علی، شیروں کی جھپکتی شورش میں، چپچا دھڑکتے بن میں علی، احساس کے ہر بالی میں علی، ایمان کے ہر ایک گلشن میں. اللہم صلی علی محمد. کی وجہ سے ماشاءاللہ شکریہ، ثواب کی خاطر تھے چند. ماشاءاللہ بے شک ماشاءاللہ. بسم اللہ، آپ پڑھیں بس. تھینک یو سو مچ، شکریہ بہت بہت. یہ تھے ہمارے محمد عباس رضوی صاحب. اب میں دعوت دے رہا ہوں مشہور و معروف شخصیت شاعر اہل بیت ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب کو کہ I believe مرثیے کے اشعار پیش کریں. اعوذ باللہ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مرثیہ میں بچپن سے سنتا آیا ہوں، تو میری کوشش ہے کہ میں آج اس مرثیے کے کچھ بند آپ کے سامنے کچھ منٹوں میں پیش کروں. جزاک اللہ، شکریہ. فاتحہ. اللہم صل الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم.
اللہم صلی علی روزہ دارو آہو بکا کے یہ روز ہیں، روزہ دار آہو بکا کے یہ روز ہیں، سادات پر نزول بلا کے یہ روز ہیں، سرتاج اصفیاء کے سرتاج اوصیاء کے عزا کے یہ روز ہیں، تم سے وداع شعر خدا کے یہ روز ہیں، زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں، اور ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں، اے روزہ دارو آہو بکا کے یہ روز ہیں، سر پیٹو مومنو سرے حیدر ہوا دونی، ایمان کے برج کا مہے انور ہوا دونی، سوچو تو فرق شاہ کا کیوں کر ہوا دونی، لکھا ہے مغز تک سرے اطہر ہوا دونی، زہرا کے بال کھولے زہرا نے بال کھولے، نبی ننگے سر ہوئے، اور تم بے امام اور حسن بے بدر ہوئے، روزہ دارو آہو بکا کے روز ہیں، لکھا ہے جب دنی ہوا فرق مرتضیٰ، سدرا سے جبرائیل کے رونے کا بل اٹھا، پھینکی سروں سے زینب و کلثوم نے ردا، چلا کے بھائیوں کو پکاری غضب ہوا، سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا، وہ بولے پیٹ کر المرتضیٰ کہا، اے روزہ دارو آہو بکا کے یہ روز ہیں، نمازیوں کا گروہ آیا ننگے سر، حیدر نے مجتبیٰ سے کہا آنکھیں کھول کر پڑھواؤ تم نماز جماعت کی، اے پسر ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے مقام پر، لیکن جبی کے زخم پہ رومال باندھ دو، تو میرا سر شگافتہ لال باندھ دو، لیکن جبی کے زخم پہ رومال باندھ دو، اور میرا سر شگافتہ لال باندھ دو، اور پڑھوا کے پھر نماز جماعت کی مجتبیٰ، اور بابا کے سر پہ پڑھنے لگے آیت شفا، ناگاہ آ کے یہ کسی عورت نے دی صدا، زہرا کے پیارو تم سے یہ زینب نے ہے کہا،
بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤ گے، بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤ گے تو سربراہ مجھ کو بھی مسجد میں پاؤ گے۔ اے روزہ دارو آہو بکا کے یہ روز ہے۔ بولے علی حواس ابھی سے بجا نہیں، زینب سے کہہ دو کوفہ ہے یہ کربلا نہیں، زینب سے کہہ دو کوفہ ہے یہ کربلا نہیں۔ میں بے درارو بے کسو بے آشنا شیعہ ہیں گرد نرغے اہل جفا نہیں، اور پردے سے ننگ سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے، کیا حلق پر حسین کے، کیا حلق پر حسین کے تلوار چلتی ہے، اور پردے سے ننگ سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے، اور کیا حلق پر حسین کے تلوار چلتی ہے۔ اے روزہ دارو آہو بکا کے یہ روز ہے، سادات پر نزول بلا کے یہ روز ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہ تھے ہمارے شاعر اہل بیت جناب ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب جو بارگاہ عقیدت میں نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے دعوت دوں گا ہمارے بہت ہی محترم عالم دین مولانا سید محمد حسین زیدی صاحب کو کہ ممبر افروز ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد عجل فرجہم۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جناب محمد عباس رضوی صاحب کے مرحومین کے لیے بخش دیں اور تمام اپنے مرحومین اور میرے مرحومین کے لیے بخش دیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعت للمطیعین ونجات للطالبین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله سبحانه تبارك وتعالى في أحسن كتابه وهو أصدق الصادقين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات محمد. اللهم صل على محمد عزیزان گرامی، اسی آیت شریفہ کو میں نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بھی عرض کیا، جو سورہ مائدہ 5واں سورہ جو قرآن کریم میں ہے، اس سورہ کی 55ویں آیت ہے یہ۔ حالانکہ یہ سورہ مائدہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ آخر کے سوروں میں سے ہے، پیغمبر اسلام کے دنیا کے سے اٹھنے کے چند ہی مہینے پہلے یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ لیکن کتاب خدا جس کی حفاظت کا اللہ نے خود ہی فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس کتاب خدا میں کچھ کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ لوگوں نے ترتیب ضرور بدل دی ہے، حالانکہ ترتیب بدلنے سے اکثر و بیشتر معنی بدل جاتے ہیں، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ترتیب بدلنے کے باوجود بھی جن معنی میں قرآن نازل کیا گیا وہ اسی طرح سے محفوظ ہیں اور ہر طرح سے محفوظ ہے قرآن۔ صلوات بھیجیں محمد وعلى اللهم صل على محمد اکثر و بیشتر مفسرین نے اور مورخین نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے اور قبول کیا ہے کہ یہ آیت مولا کائنات کے شان میں نازل ہوئی، اور وہ وقت ہوئی کہ جب ایک سائل نے آ کر مسجد میں یہ صدا دی کہ کوئی مجھے میری پریشانی کو دور کرنے کے لیے کچھ عطا کر دے، کچھ دے دے۔ تو کسی طرف سے کوئی جواب جب نہیں آیا تو اس نے ہاتھ بلند کر کے پروردگار کے دربار میں ایک مناجات کی، اور اس میں یہ عرض کیا کہ پالنے والے، میں تیرے گھر کے میں آیا اور تیرے رسول کے مسجد سے واپس جا رہا ہوں، اور میں نے سوال کیا لیکن کسی نے میرے سوال کو پورا نہ کیا۔ مولا کائنات جو سترگوں کی حالت میں تھے، انہوں نے اپنے چنگلیہ میں سے اشارہ کیا، اور سائل نے آ کے وہ انگوٹھی جو امام کے ہاتھ میں تھی اس کو اتار لیا۔ صلوات بھیجیں محمد وعلى محمد۔ اور یہ عمل پیغمبر اسلام کے سامنے ہوا، پیغمبر بھی نماز پڑھا رہے تھے، اور ان کو محسوس ہوا کہ ہاں اس نے علی کے ہاتھ سے کوئی چیز اتاری، اور اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے، تفسیر بتاتی ہے کہ سرور کائنات نے یہ درگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ پالنے والے، جس طرح سے حضرت موسیٰ نے اپنے نائب کے لیے دعا کی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی قولی، پالنے والے تو میرا سینہ کشادہ کر دے اور میری پریشانیوں کو کم کر دے، اور میرے لیے میرا نائب معین کر دے جو میرے خاندان میں سے ہو، اور جسے میں ہارون کہتا ہوں اس کو معین کر دے۔ تو اسی وقت اللہ کی طرف سے جناب جبرائیل نازل ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کو اللہ نے سلام کہا ہے، اور آپ کے لیے جو آپ کی دعا ہے کہ پالنے والے میرے بھائی علی کو میرا نائب بنا دے، اس کو قبول کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت بھیجی ہے، اور یہ آیت پڑھیے آپ۔ تو پیغمبر سے پہلے انہوں نے کہا حضرت جبرائیل نے کہ آپ پڑھیے، تو سوال انہوں نے کیا کہ کیا پڑھیں۔ یہ سوال دو بار ہوا ہے، ایک بار جب اقراء کا سورہ نازل ہوا تب پیغمبر نے کہا کہ میں کیا پڑھوں، اور ایک بار یہ آیت جب نازل ہوئی تب اس وقت بھی پیغمبر نے یہ پوچھا کہ میں کیا پڑھوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پڑھیے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ صلوات بھیجیں محمد محمد۔ ابن عباس سے یہ روایت ہے، اور بہت سی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور بہت سی تفاسیر میں لکھا ہے۔ ابن عباس وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں مانتے ہیں، اور بہت سے علماء اور بہت سے جو مفسرین ہیں انہیں نے ابن عباس سے روایات لی ہیں، اور ان کو صدر المفسرین کہتے ہیں۔
کہ یعنی ان سے سب سے بڑے مفسر یہ ہیں، اور یہ مولا کائنات کے شاگرد ہیں، علی ابن ابی طالب کے شاگرد ہیں، یہ بھی سب جانتے ہیں۔ تو ابن عباس کہتے ہیں ایک زمزم کے قریب وہ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، اور وہ احادیث بیان کر رہے تھے جو سرور کائنات سے انہوں نے سنی تھی، اور اس وقت انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو آیت اتری ہے یہ مولا کی شان میں اتری ہے۔ ابھی یہ بیان کر ہی رہے تھے کہ ایک سوار آیا، اور سوار جب آیا تو اپنے چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے تھا، اور اس نے آ کے کھڑے ہو کے جناب عباس، حضرت عباس عبداللہ ابن عباس کی اس بات کا سیکنڈ کیا، اس کی توثیق کی کہ ہاں بے شک یہ آیت جو ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ابن عباس سے مخاطب ہو کر جب وہ اور بات کرنے لگا تو ابن عباس نے کہا کہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کے یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو۔ تو انہوں نے نقاب پوش نے خدا کا واسطہ دے کر یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ میں اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتا ہوں تو تم لوگ مجھے پہچان جاؤ گے؟ تو حضرت ابن عباس نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے میں پہچان جاؤں گا۔ تو چہرے سے جب نقاب ہٹائی تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا میں ابو ذر غفاری ہوں، میرا نام جندب بن جنادہ ہے، اور میں پیغمبر اسلام کا صحابی ہوں، اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا پیغمبر کو کہ پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ علی قائد البررہ وقاتل الکفرہ منصور من نصرہ مغزول من خذلہ۔ تم نے ابھی ایک حدیث بیان کی ہے، میں تمہارے سامنے یہ دوسری حدیث بیان کر رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت علی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام قائد البررہ، نیک لوگوں کے قائد ہیں۔ واہ 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 واہ، نیک لوگوں کے قائد ہیں جو ابرار ہیں۔ ابرار کہتے ہیں، آپ لوگ خود بھی اردو میں بولتے ہیں، ابرار جمع ہے، تو اس کا مطلب نیک لوگ جو خطاؤں سے پاک ہیں، یا کم سے کم ان سے کوئی خطا کبیر نہیں ہوئی ہے، گناہ کبیر نہیں ہوا ہے، ان کو بررہ کہتے ہیں۔ علی قائد البررہ وقاتل الکفرہ، اور کافروں کے قاتل ہیں۔ تو اب ذرا سے یہ دیکھیے کہ جو لوگ پیغمبر اسلام کے بعد مولا کائنات کے مقابلے میں آئے اور جن سے حضرت علی علیہ السلام نے مقاتلہ کیا، وہ کہنے کو تو مسلمان تھے، لیکن اس حدیث کے ذیل میں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے، جن لوگوں نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب سے مقابلہ کیا اور مقاتلہ کیا اور جن کو مولا نے قتل کیا، یہ وہ ہیں کہ جو کافر ہیں۔ یعنی ان کو کافر کہا اس لیے کہ یہ پھر گئے اسلام سے، جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا ان سب چیزوں کو پیچھے پس پش ڈال دیا تو کافر ہو گئے۔ تو وہ فرماتے ہیں سرور کائنات کہ علی قائد البررہ، نیک لوگوں کے یہ سردار ہے، ان کے قائد ہیں، قاتل الکفرہ، اور کفار کے قاتل ہیں، منصور من نصرہ، جو ان کی مدد کرے ان کی مدد اللہ کرے گا۔ منصور جس کی مدد کی جائے، تو اور من مانے جو، اور نصرہ جو ان کی مدد کرے، منصور من نصرہ، مخذول من خذلہ، اور اللہ اس کو چھوڑ دے گا اس کی گمراہی میں کہ جو علی کو چھوڑ دے۔ صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد۔ مولا کائنات کی ایک ذات ایسی ہے کہ اگر کوئی ان کو چھوڑ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا اسلام اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو جب سارا اسلام ہاتھ سے نکل جائے گا تو پھر آپ یہ بتائیے کہ اس کے پاس کیا بچا۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی کی محبت ایمان کی حفاظت کرتی ہے، اسلام کی حفاظت کرتی ہے، اور علی کی دشمنی انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اگر خدا نہ کرے کوئی انسان اسلام پر پیدا ہوا ہو اور وہ اس کے بعد مولا کائنات کی ولایت کا قائل نہ ہو،
تو وہ مرتد ہوتا ہے بقول سرور کائنات، کیونکہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جو مرتد فطری ہے اور ایک مرتد ملی ہے، ان کے سلسلے میں پیغمبر کی کیا احادیث ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد وعلى محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الفلاح۔ یہ روایت جو ہے یہ بہت ہی مشہور روایت ہے، کوئی نئی روایت نہیں ہے۔ یہ ہر ایک جانتا ہے کہ مولا کائنات کے لیے سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں نسب کو علم کرنا ہو تو یہ دیکھ لو کہ اس کے دل میں علی کی محبت ہے کہ نہیں۔ اس سے زیادہ میں جملہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ صحیح نسب ہونے کی دلیل مولا کائنات کی محبت ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ غیر مسلم ہوتے ہیں لیکن مولا کائنات کی تعریف میں قصائد کہتے ہیں، تو غیر مسلم ہونا اور ہے اور صحیح غیر صحیح نسب ہونا اور ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ میں اپنے تمام چاہنے والوں سے عرض کر دوں کہ میں ایک دعا پڑھتا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو سکے تو آپ بھی یہ دعا پڑھیے کہ اللہم نور قلبی، پالنے والے میرے قلب کو منور کر دے۔ اللہم نور قلبی بحب محمد و آل محمد، محمد و آل محمد کی محبت سے میرے دل کو نورانی کر دے۔ اور یہی ایک ایسا نور ہے کہ جو قبر میں جب جائے گا تو آپ یقین مانیں کہ نور ساطع ہوگا قلب سے۔ جب دنیا کے سارے اندھیرے انسان کو گھیر لیں گے تو اس وقت یہ نور انسان کو اپنے قبر میں ملے گا اور مولا کائنات تو سب تشریف لائیں گے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد محمد وعلى محمد۔ جزاک اللہ مولانا، شکریہ۔ دنیا میں ایک عجیب حساب ہے اور وہ یہ ہے کہ شاید کسی اور کے معاملے میں اتنی تعویلات نہ ہوئی ہوں جتنی تعویلات اہل بیت کے فضائل کے سلسلے میں غیر لوگ کرتے ہیں۔ یعنی شاید اگر کافر کی شان میں بھی کوئی بات آ جائے اچھی تو مسلمان خاموشی سے سن لے گا اور کہے کہ ہاں ہاں یہ اس کے بارے میں ہے، لیکن جب مولا کائنات اور اہل بیت اطہار کے سلسلے میں کوئی حدیث، کوئی روایت آتی ہے یا کوئی آیت آتی ہے تو ہر وہ شخص کہ جس کے دل میں ذرا سی بھی قدورت ہے وہ اس کی تعویلات کرنے لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے تو نہیں ہے، یہ عام انسانوں کے لیے ہے، یہ عام مسلمانوں کے لیے ہے، اور اس طرح کی تعویلیں ہونے لگتی ہیں۔ جب یہ آیت اتری تو بڑے بڑے مفسرین بھی اس معاملے میں اپنی راہ سے بھٹک گئے۔ فخر الدین رازی جیسا مشہور مفسر، اس نے بھی یہ کہا کہ یہ آیت علی ابن ابی طالب کے لیے نہیں ہے، اور اگر علی کے لیے ہے تو علی کی نماز میں اس کا مطلب یہ کہ خلوص نہیں تھا۔ ذرا غور فرمائیے، ان لوگوں کی نمازوں میں خلوص ہے کہ جو بتوں کو اپنے آستینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اور جب آیت اترتی اور حکم ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ گرا دیں تو اس وقت ان کی آستینوں سے بت گرتے ہیں۔ ان کی نمازوں میں خلوص ہے کہ جب بازار میں آ کے وہ بیچنے والے جو ہاکر ہوتے ہیں وہ آواز دیتے ہیں کہ میں یہ سودا لے آیا ہوں، یہ لے آیا ہوں، تو لوگ نماز چھوڑ کر مسجد سے چلے جاتے ہیں اس کے پیچھے۔ ان کی نماز میں خلوص ہے، لیکن مولا کائنات کی نماز میں خلوص نہیں ہے، کیونکہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب میں، جو ظاہر سے بات ہے کہ ان کے دل میں جس کی محبت نہ ہو ان کی تو کیا کہا جائے گا اس کو۔ لیکن میں اس کو ذرا واضح کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک کسوٹی ہے، اور کسوٹی یہ ہے کہ اللہ اگر کسی کی تعریف کرے تو ہمیں اللہ کی تعریف قبول ہوگی یا انسانوں کی تعریف قبول ہوگی؟ واہ 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 واہ۔ ذرا یہ پہلے کر لیجئے کہ اگر اللہ کسی کو تعریف کے جملوں سے یاد کر رہا ہے تو آیا اللہ کی وہ تعریف قبول ہوگی یا کوئی مسلمان تعریف کرے یا نہ کرے وہ بات قبول ہوگی؟ تو قرآن کی یہ آیت جس کے لیے مسلمان اپنا سر دھنتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں یہ معجزہ ہے رسول کا، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس معجزے میں مولا کائنات کے سلسلے میں اللہ نے جو یہ آیت اتاری تو آیا یہ بتائیے کہ یہ تعریف میں آیت ہے یا معاذ اللہ مذمت میں آیت ہے؟ واہ 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 واہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ولی وہ ہے
کہ جو نمازوں کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. اور ایک ہی لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے اپنے لیے بھی اور پیغمبر کے لیے بھی اور اس ذات کے لیے بھی کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے. واہ 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 واہ. انما بے شک اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ولیکم اللہ ہو, تمہارا ولی اللہ ہے, ورسولہ اور اس کا رسول ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, اور وہ لوگ کہ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تو اگر اللہ کی نگاہ میں یہ زکوٰۃ دینا خلوص کی کمی ہوتی اور مولائے کائنات کی نماز میں خلوص نہ سمجھتا تو اللہ ان کو ولی نہ کہتا. اور ولی کے بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے معنی ہوں, لیکن یہ ولایت وہ ہے کہ اتنی بلند ہے کہ جو پیغمبر اسلام کی ولایت کے برابر ہے اللہ کے بعد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے, اس میں پیغمبر کو بھی استعمال کا نام لیا گیا ہے اور علی کے لیے بھی کہا گیا ہے. انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی اللہ ہے, ورسولہ, وہی ولی کا لفظ ہے رسول کے لیے بھی, اور وہی ولی کا لفظ ہے مولا کائنات کے لیے بھی. تو اگر علی کی نماز میں خلوص نہ ہوتا تو یہ ولایت کا درجہ اتنا بلند نہ ہوتا. پیغمبر کی ولایت اور اللہ کی ولایت کے بعد اگر کسی کی ولایت سمجھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. صلوات بھیجیں محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا اور فرمائے کہ لیکن چونکہ مولا کی شان میں ہے تو لہذا کوئی نہ کوئی اعتراض ضرور. لیکن کیا کہنا ذات کا, یعنی یہ مثال ہے, یہ مثال مولا کے لیے صحیح بھی نہیں ہے کہ سورج کے اوپر کوئی انسان کبھی کیچڑ نہیں اچھال سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر کوئی انسان اس کی کوشش کرے گا تو یا تو اپنی آنکھیں پھوڑ لے گا یا اپنے منہ پر اس کی کھارک لگ جائے گی, کیونکہ وہ اوپر سے گر کے اسی کے چہرے پر گرے گی. جس نے بھی علی ابن ابی طالب کے لیے اس قسم کی کوئی بات کہی وہ لوگوں کے حواس سے اور لوگوں کی زبان سے ایسا گرا کہ اس کا کوئی قول قابل قبول نہیں ہوگا. ایک صلوات بھیجے محمد والے. چونکہ آج کی شب جو ہے غم کی شب ہے تو میں زیادہ اور آگے اس پر نہیں پڑھنا چاہتا ہوں, کیونکہ فضائل تو بہت ہیں مولا کے, پڑھتے چلے جائیے, مستقل نکات پہ نکات اور گرہوں پہ گرہیں کی جائیں گی. لیکن کیا بتاؤں, وہی مولا ہمارا اس وقت زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. چاروں طرف سے خاندان کے لوگ علی ابن ابی طالب کو گھیرے ہوئے ہیں. لوگ کسی طبیب کو لے کر آئے اور کہا کہ ذرا سا تم دیکھو, تو اس کے بعد اس طبیب نے یہ کہا کہ مولا کو جس تلوار سے اس پر حملہ کیا گیا, مولا کے اوپر زخمی کیا گیا, وہ تلوار زہر میں گھسی ہوئی تھی. اور تواریخ میں ہے کہ ایسا زہر تھا کہ اگر مصر کے ملک میں یہ زہر پانی میں ڈبو دیا جاتا تو پورا ملک زہر سے ختم ہوتا تھا. ابن ملجم سے حضرت علی علیہ السلام نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا میں تیرا برا امام تھا, کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی. میں کہوں مولا یہ کہے کو پوچھ رہے ہیں آپ, کیوں پوچھ رہے ہیں؟ شاید امام ارشاد فرمائے کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تاریخ میں یہ بات یادگار ہو جائے کہ ابن ملجم کے ساتھ میں نے کوئی زیادتی نہیں کی تھی جس کا بدلہ اس نے اتارا تھا, بلکہ یہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے. اور مولا کائنات کے سلسلے میں پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا
کہ یا علی تم کو جو سب سے کمینہ انسان ہوگا وہ شہید کرے گا. آپ غور فرمائیے. اور ابن ملجم ایک مرتبہ گزر رہا تھا جناب حضرت علی علیہ السلام جناب میثم تمار کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جب ادھر سے گزرا ہے تو امام نے پوچھا کہ تو یہاں کیوں آیا ہے؟ تو منہ بدل کے چلا گیا. لیکن اس کے بعد حضرت علی نے جناب میثم تمار سے مخاطب ہو کے کہا کہ ارید و حیات ہو و یرید و قتلی، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور یہ میرے قتل کے در پہ ہے. یعنی علم تھا علی کو، علم تھا. اور اسی وجہ سے جب مسجد کوفہ میں ایک بار انہوں نے خطاب کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ میں تم کو بتا رہا ہوں کہ میں دنیا سے بہت جلد اٹھنے والا ہوں اور مجھے شہید کر دیا جائے گا. تو لوگوں نے پوچھا مولا آپ کو یہ اگر معلوم ہے تو بتائیے کون ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ بنی مراد سے ایک شخص ہے کہ جو میرے قتل کے در پہ ہے. تو لوگوں نے وہاں قبیلے میں لوگ پہچانتے تھے ایک دوسرے کو، تو بنی مراد کے لیے لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہ کوئی ہے کہ نہیں ہے. تو اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ وہ اس مجمع میں موجود ہے. تو جب دیکھا تو صرف ایک انسان تھا، وہ یہ عبد الرحمن ابن ملجم کہ جو بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے ایک مرتبہ دیکھ کے چاروں طرف کہا مولا میں تنہا اس وقت یہاں پہ بنی مراد کا ہوں، تو کیا آپ کا مطلب ہے کہ میں آپ کا قاتل ہوں؟ تو امام نے فرمایا بے شک تو میرا قاتل ہے. تو ایک مرتبہ ابن ملجم نے کہا کہ مولا پھر آپ مجھے میرے سر قلم کر دیجئے. تو امام نے فرمایا کہ تو نے ابھی جرم نہیں کیا ہے، میں کیسے بدلہ لے سکتا ہوں؟ ایسا مولا کہ جس کو معلوم تھا لیکن اس کے باوجود بھی مسجد میں اس کو سوتے سے جگہ ہٹایا، اٹھایا، اٹھ نماز ہے تو نماز ادا کر. کیا کہنا امام کا. اور ابن ملجم نے امام کے ساتھ وہ زیادتی کی کہ ایک مرتبہ مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرانے لگے، آواز بلند ہوئی لتحدمت واللہ ارکان الخدا، خدا کی قسم ہدایت کے دروازے گر گئے، تمام ارکان گر گئے. اور جناب جبرائیل کی آواز آئی آسمان و زمین کے درمیان. ابھی آپ لوگ مرثیات سن رہے تھے، کیا آواز ہوئی کہ قد قتل علی ابن ابی طالب، علی کو قتل کر دیا گیا. زینب ام کلثوم اپنے شہر میں ادھر سے ادھر پریشان پھر رہی ہیں، بابا کی کوئی خبر آ جائے. مرتبہ جب خبر آئی تو معلوم ہوا کہ مولا کو کہ ضربت لگ گئی ہے. لوگ گلی میں لے کر آئے زینب ام کلثوم کے لیے. امام نے فرمایا کہ بیٹا حسن جا کے زینب سے کہو، ام کلثوم سے کہو کہ باہر نہ آئیں. مولا یہ کوفہ ہے، ابھی آپ حیات ہیں، یقینی طور سے آپ زینب ام کلثوم کو اپنے پردے کا خیال رکھنے کے لیے حکم کریں گے، وہ اندر رہیں گی. لیکن ہاں یہ کربلا نہیں ہے کہ جہاں پر زینب ام کلثوم کے سر سے پردہ کھینچا جائے، زینب کے سر سے چادر چھینی جائے، سکینہ کے سر سے چادر چھینی جائے. ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں تاریخ بتاتی ہے کہ جب ابن ملجم کو قید کر کے لائے تو امام مولا کائنات کے سامنے پیش کیا گیا. تو امام حسن کو امام نے وصیت فرمائی ہے بیٹا حسن دیکھو اگر میں ٹھیک ہو گیا تو ابن ملجم سے میں خود قصاص لوں گا، لیکن اگر میں چلا گیا میں شہادت ہو گئی میری تو تم ایک بار کرنا. ابن ملجم نے ایک بار میں کہوں گا مولا کیا انصاف ہے. ابن ملجم کے ساتھ بھی انصاف ہے کہ جس نے آپ کو شہید کیا. آج کربلا کے میدان میں آپ کے بیٹے حسین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، گھوڑے دوڑائے گئے، لاش زمین پر 3 دن پڑی رہی. میں کہوں گا مولا یہ وہی تو کوفی تھے کہ جن کے سامنے آپ نے یہ انصاف پیش کیا تھا کہ کس طرح کے کوفی تھے کہ کربلا کے میدان میں آل محمد کے ساتھ سائے ظلم کیے. اور جب قید کر کے لائے گئے زینب ام کلثوم تو ایک منادی آگے آگے ندا دیتا ہوا جا رہا ہے اے اہل کوفہ کہ دیکھو کہ کس طرح سے آل محمد نے اسیر کر کے یہاں پھرا دیا. لعنت اللہ علیہ
جزاک اللہ ولا جزاک اللہ مولانا صاحب. حسین. اس کے بعد میں زیارت کے لیے دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کو کہ مائک تشریف لائیں زیارت کے لیے. متوجہ زیارات آپ سب کی نیابت میں میری نیابت میں بھی شرف حاصل کرتا ہوں قربتاً اللہ جملہ مومنین و مومنات. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک مستشہدین معک جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ورسولہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن حسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید، ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذلک فرضیت بہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا مغیث الشیعہ وزوار فی یوم الجزا، السلام علیکم یا علی بن موسی الرضا، السلام علیکم وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ کی عبادات قبول فرمائے. بہترین مجلس آپ نے پڑھی، اللہ فرمائے تمام شرکا تمام مومنین، اور اسی طرح یہ فورم سے نور بڑھتا رہے، یہ ثواب دارین حاصل ہوتا رہے. اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے، قبول کریں. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، ہم آپ کے مشکور ہیں. آپ نے بہترین انداز میں ہمیشہ کی طرح زیارت کروائی. اب بس آخر میں مائک ہینڈ اوور کرنے سے پہلے بس آپ سے ایک بار اور درخواست ہے کہ آج کی بانیان مجلس سید عباس رضوی آف اسٹیٹن آئلینڈ اینڈ ہمارے زائر نقوی صاحب آف نیو جرسی، ان کے مرحومین کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم آپ سب کے مشکور ہیں، ہم ممنون ہیں کہ آپ لوگ سب وقت سے آ کے آپ نے حوصلہ افزائی کی. اب میں آخر میں بس مائک ہینڈ اوور کرتا ہوں والد محترم کزن فرید حافظ صاحب کو، کہ اگر وہ کچھ اینڈ میں ورڈز کہنا چاہتے ہیں. جی حاضرین، یقیناً میں تہ دل سے مشکور ہوں آپ سب کا، مولانا کا اور تمام ذاکرین کا. بہت ہی میری خواہشات سے بڑھ کر آج کی ماشاء اللہ یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، جو ہمارا اردو فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے پہلی بار یہ ہو رہی ہیں. مولا آپ سب کو سلامت رکھے اور بیوی آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے. اور کل انشاءاللہ شب شہادت کی مجلس ہے،
जिसको भी मौलाना हमारे खिताब करेंगे मौलाना मोहम्मद हुसैन जैदी साहब, तो आप सबसे 10 बस्ता गुजारिश है कि आप कल भी तशरीफ लाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। सबके लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अफ्ततिहु सना बिहम्दिक व अंता मुसद्दिदुन लिस्सवाब बिमन्निक